سب کو دل کی گہرائیوں سے بہت 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 سلام۔ دوسری بات، آپ سب کو پوری کلیسیا نئے چرچ کے لیے بہت بہت مبارک۔ اور آپ سب کو شاباش۔ خاص طور پر میں چاہوں گا آپ کے پاسٹر، ہمارے ہم خدمت بھائی پاسٹر سیموئل تسلیم، ان کی لیڈرشپ یہ سارا کام میرا خیال ہے پچھلے سال ہم آئے تھے۔ پہلے میں نے سوچا کہ سیموئل نے اتنا بڑا کام شروع کر دیا ہے، کیا یہ مکمل کر لیں گے؟ تو میں غلط نکلا، وہ صحیح نکلا، اور مجھے یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہمارا خداوند ان تمام منصوبوں سے بڑا ہے۔ یہ چرچ بہت بہت مبارک ہو اور آپ ترقی کریں، دنیا میں سب دور ہوں، اور میری دعا ہے کہ ہمارے بچے، بیٹے بیٹیاں جو یہاں موجود ہیں، یہ پڑھے لکھیں، ترقی کریں، اور دنیا مجبور ہو جائے کہ ایک جیسا مہذب تعلیم یافتہ ان سے بڑھ کر ہمیں کوئی ملتا نہیں، ہم ان ہی کو کلام میں سے میں بہت زیادہ وقت نہیں ملتا، لیکن یہ بہت زیادہ وقت لگ بھی گیا ایسا بھی نہیں پڑا۔ پہلا گرنتھ 15واں، پہلا گرنتھ 15واں، اس چیپٹر میں اب غور سے سنیے گا۔ بیٹا اب آپ جنہیں اٹھنا بیٹھنا نہیں اٹھ بیٹھے، اس چیپٹر میں جو مرکزی بات ہے وہ ایمانداروں کا مردوں میں سے جی اٹھنا، اس کی ضمانت دی۔ ہمارے جی اٹھنے کی بنیاد یسوع مسیح کی بنیاد ہے، کیونکہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا، اس لیے اس کی آمد پر ہم بھی مردوں میں سے جی اٹھا۔ یہ ہماری بنیاد ہے۔ یہ سارا بیان کر کے رسول یہ کہتا ہے 57 and 58 verses۔ اب نتیجہ حاصل کیا گیا، حاصل کلام ہے کہ اب پریکٹیکلی ہمیں کیا کرنا چاہیے بطور کلیسیا، بطور ایماندار۔ لکھا ہے مگر خدا کا شکر جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے
بس اے میرے عزیز بھائیوں، ثابت قدم رہو، قائم رہو. کیا رہو؟ ثابت قدم بھی رہو، قائم بھی رہو، اور خداوند کے کام میں ہمیشہ، کبھی کبھی نہیں، ہمیشہ افزائش کرتے، خدا کے کام کو بڑھاتے رہو. ہمیشہ تمہارا انداز زندگی ایسا بنتا ہے کہ تمہاری موجودگی سے، تمہاری انوالومنٹ سے خدا کا کام بڑھے اور ترقی کرے، نقصان نہ پہنچے، آپ رکاوٹ نہ بنے، بلکہ مدد کریں، کنٹریبیوٹ کریں اور خدا کے کام میں افزائش کریں. آخری بات لکھی ہے، کیونکہ یہ جانتے ہو کہ تمہاری محنت، جو کام تم اس وقت زمین پر کرتے ہو، انکلوڈنگ دس چرچ جو تم نے بنایا، تمہاری محنت خداوند میں بے فائدہ نہیں ہے. آج اس اقتباس میں 4-5 باتیں. پہلی بات ہے، خداوند یسوع مسیح میں ایمانداروں کو خدا فتح بخشتا ہے. ایماندار شکست کے لیے نہیں ہے. وہ شخص جو مسیح میں آ گیا، اس نے مسیح کو دل دے دیا، نجات پا گیا، نئے سرے سے پیدا ہو گیا، اس کو گناہوں کی معافی کا تجربہ ہو گیا. وہ فتح کے لیے پیدا ہوا ہے، ہار کے لیے نہیں، شکست کے لیے نہیں، ڈپریشن کے لیے نہیں، تنہائی کے لیے نہیں، غربت کے لیے نہیں، بیماریوں کے لیے نہیں. یسوع مسیح کی فتح میں ہم شریک ہو گئے. اب غور سے میری باتیں سنتے رہیے. ہسٹری بتاتی ہے خدا نے جب بھی کسی شخص کو چنا، بلایا، وہ شخص کبھی غریب نہیں، وہ شخص کبھی پست نہیں ہوا، وہ شخص کبھی کمزور نہیں رہا، نامعلوم نہیں رہا. ابراہم کے بارے میں دیکھیے، پہلے اس کے بارے کوئی نہیں جانتا. ہم پیدائش کی کتاب 12ویں باب میں پڑھتے ہیں، خدا نے اس کو بلایا اور اس کو کہا اپنے فیملی سے، ناطے داروں سے، اپنے گھر سے، اپنے ملک سے تو نکل اور اس جگہ جا جو میں تجھے دکھاؤں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مبین اپنے ملکوں نکلنے کے آگے تھا ساتھی بلاؤ، لیکن ہم جانتے نہیں کہ ابراہم ڈیولپڈ ملک میں رہتا تھا، ترقی یافتہ ملک میں رہتا تھا. وہاں پر سائنس تھی، ریاضی تھی، ترقی تھی، دولت تھی، لیکن لوگ بت پرست تھے. ایک بڑی عظیم جگہ سے، ملک سے، کمفرٹیبل آرام دہ زندگی سے خدا نے اس کو نکالا. اس کے لیے یس کہنا آسان نہیں تھا. یہ وہاں سے ایسے ہی ہے آج کل، جیسے کوئی آدمی نیو یارک میں رہتا، لندن میں رہتا، برلن میں رہتا، اور خدا اس کو کہے کہ تو
اور خدا نے اس کو کہا آؤ پڑھے پیدائش کی کتاب 12واں باب، آپ حیران ہو جائیں گے۔ اور خدا نے وہ کلام پورا کیا۔ 12ویں باب کی دوسری آیت لکھا ہے، اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، ایڈریس نہیں دیتا، صرف یہی کہا۔ یہ ایمان کا سفر وہ نکلا ہوگا، میں امیجن کر سکتا ہوں۔ بچے پوچھتے ہوں گے، اس کی فیملی پوچھتی ہو کہ where are you going؟ جا کہاں رہے؟ وہ کہتا ہوگا مجھے علم نہیں۔ یہی کہتے ہوں گے دماغ صحیح ہے۔ اگر علم ہی نہیں تو کہاں جا رہے؟ بیوی ساتھ ہے، لوگ ساتھ ہو گیا، ڈیڈی ساتھ ہو گیا۔ خدا نے ان کو نہیں بلایا تھا، ابراہم کو بلایا تھا۔ شاید وہ یہ کہتا ہو، جس خدا قادر مطلق زندہ خدا جس کی آواز میں نے سنی ہے، اس کو علم ہے کہ میں کس ملک میں جاؤں گا، وہی میرے ساتھ ہے، وہی مجھے دکھائے گا۔ میرا ایمان، میرا اعتماد، میرا مستقبل، میرا حال صرف خدا قادر مطلق ہے۔ میں اس کے پیچھے جا رہا ہوں۔ اور خدا نے برکتیں بخشی، لکھا ہے میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ تو بچہ ایک بھی نہیں سی، یہ بے اولاد تھے، صرف میاں بیوی تھے۔ حیرانگی کی بات ہے، نام بھی ابراہم، بہتوں کا باپ۔ ابراہم پھر رکھ دی، بیچ میں بھیڑ ڈال دی، سانس ڈال دی، زندگی ڈال دی، بہت سی بھیڑوں کا باپ، لیکن آنکھوں کے سامنے کوئی اولاد نہیں۔ یہ ایمان کی کہانی ہے ابراہم کی، اور خدا نے اس کو کہا میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ پھر کہا اور برکت دوں گا، تیرا نام سرفراز کروں گا، تو باعث برکت ہو، برکت بھی دوں گا اور تجھے برکت کا باعث، برکت کا وسیلہ، برکت کی وجہ میں تجھے بناؤں گا۔ جو تجھے مبارک کہے ان کو میں برکت دوں گا، جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ ایمیجن جن لوگوں کو خدا پکڑتا ہے، جو خدا کی وفاداری اور مرضی اور تابعداری میں ہے، ان کو خدا سرفراز کر دیتا ہے، وہ مسیح میں آ جاتے ہیں، اور مسیح خود مردوں میں سے جی اٹھا اور سرفراز ہے، اور باپ کے دائیں ہاتھ سربلند ہے۔ ہم اس میں ہیں، اس کی فتح ہماری فتح بڑھتا ہے۔ تو ہم پڑھ رہے ہیں کرنتھیوں کے خط میں، خدا کا شکر ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم کو فتح بخشتا ہے۔ ڈیلی وکٹری، ہر روز، ایوری ڈے، فتح کا گفٹ، فتح کی بخشش، فتح کی نعمت، ہر طرح کی فتح، گھر میں فتح، اسکول میں فتح، آفسز میں، جاب میں، بزنس میں، چرچ میں، فتح ہی فتح۔ یسوع مسیح میں کوئی شکست نہیں، یسوع مسیح میں فتح۔ خدا جو مسیح میں ہیں ان کو فتح بخشتا ہے۔ لکھا ہے پہلا یوحنا 5 باب 4 اور 5 آیت میں، جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے۔ کون؟ جو کوئی خدا سے پیدا، جو کوئی تفریق نہیں، امتیاز نہیں، عالمگیر سٹیٹمنٹ ہے۔ جو کوئی
हालेलुया। हालेलुया। और वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई, वो हमारा ईमान है। दुनिया का मगलूब करने वाला कौन है? सवाल के जिसका ये ईमान है कि यीशु खुदा का बेटा है। मेरे प्यारे बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, ईमान एक बहुत बड़ी दौलत है ईमानदारों के पास। इसीलिए तो हम ईमानदार कहलाते हैं। हमारे बदले और क्या है? लेकिन ईमान की दौलत अरबों खरबों डॉलरों से ज्यादा कीमती है, ज्यादा बेशुमार है। जिसके पास ईमान है वो मुबारक है, वो दौलतमंद है। ये जो ईमान है ये बंदे की पैदावार नहीं है, ये अक्ल का ईमान नहीं है, नेचुरल फेथ नहीं है। ये कहीं से मिलता भी नहीं, ना दुनिया से मिलता है। ये ईमान खुदा जिंदा खुदा से रूहुल कुद्स की जुम्मन से इंसान के दिल में ठा करके आता है। ये सुपरनैचुरल है, ये आसमान से आता है और बंदा ईमानदार कहलाता है। लेकिन कब ईमान आता है? जब एक आदमी खुदा का कलाम सुनता है और वो टूट जाता है, वो कायल हो जाता है, शिकस्त होकर खुदा की हुजूरी में गिर जाता है और इकरार शुरू कर देता है, अपने गुनाहों को मानना शुरू कर देता है, हलीम हो जाता है, टूट जाता है खुदा के सामने और कहता है यीशु मसीह मेरा खुदा मेरे लिए मसलूब हुआ, मेरे गुनाह सलीब पर लेकर चढ़ गया, ऐ खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं। जब आदमी इस प्रोसेस में होता है, वो ये दुआ कर रहा होता है, टूटा होता है, रूह कुद्स उसमें जुम्बश कर रहा होता है, तो ईमान रूह कुद्स खुदा के कलाम की कुदरत से इंसान के दिल में करके रख देता है। ये ईमान ऊपर से आता है, नूरों के बाप की तरफ से आता है। ये ईमान जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, ये नेचुरल फेथ नहीं, वैसा के मुकाबले से नहीं होता। ये ईमान खुदा की तरफ से सुपर नेचुरली इंसान के दिल के अंदर आ जाता है और उसके अंदर दिलेरी आ जाती है, इत्मीनान आ जाता है, रोशनी आ जाती है, वो दौलतमंद हो जाता है। इसी ईमान में रोया होती है, एक ख्वाब होता है, बादशाही होती है, जिंदगी होती है, निजात होती है, बरकतें होती हैं। ईमान, इसीलिए रसूल कहता है मैं मेरे कूच का वक्त पहुंचा है, राइट, मैंने अपनी दौड़ को खत्म कर दिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। सारी चीजें जाने की हैं, नुकसान उठा लिया है, लेकिन एक चीज मैंने नहीं जानी, मैंने किस चीज को महफूज रखा है? ईमान को महफूज रखा है। मैं अच्छी अब मेरे लिए एक राष्ट्रवासी का ताज रखा है, और सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि सब के लिए जो उसके आमद के मुंतज़िर हैं। तो मेरे चीजों, ईमान बहुत बड़ी बात है, और जो मसीह में है वो गालिब आते हैं, वो फतह पाते हैं, हमेशा हर रोज उनके अंदर फतह रहती है। और लिखा है 8वें बाब में,
وہاں پر ایماندار کی مصیبت کا، تنگی کا، ظلم کا، کال کا، ننگے پن کا، خطرے کا، تلوار کا ذکر پایا جاتا ہے۔ ایماندار پر یہ چیزیں آ جاتی ہیں، آ سکتی ہیں، لیکن لکھا ہے ان سب حالتوں میں اس کے وسیلے سے جس نے ہم سے محبت کی، ہم کو فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ دوسری بات میرے عزیزوں جو پاک کلام ہمیں بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ بس میرے عزیز بھائیوں ثابت قدم رہو۔ ثابت قدم جو اس کا اصل لفظ ہے اس میں معنی یہ ہے مردوں میں سے جی اٹھنے کی سچائی میں زندہ رہو، اس میں ایمان سے چلتے رہو۔ انگلش میں اس کو کہتے ہیں be settled in the truth of resurrection۔ جی اٹھنے کی سچائی میں سیٹل ہو جاؤ، ایڈجسٹ ہو جاؤ، یہ گہری ہو جائے تم میں، تو بابرکت ہو جاؤ، ثابت قدم رہو۔ مسیح کا جی اٹھنا ہماری بنیاد ہے۔ تیسری بات اس میں قائم رہو، یہ امید ہے ہماری۔ اس کا ایک مطلب ہے be immovable، تمہیں کوئی موو نہ کر سکے، تمہیں کوئی ہلا نہ سکے، تمہیں انجیل کی امید سے کوئی چیز ہلا نہ سکے، شک نہ پیدا ہو، ایمان میں کمزور نہ، قائم رہو۔ ہماری سب سے بڑی امید ہے کہ ہمارا خدا یسوع مسیح آنے والا ہے۔ ہیلیلویا، بادشاہوں کا بادشاہ آمین۔ اس کی بابت لکھا ہے اس کا نام سب ناموں سے بڑا ہے، اس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا اور ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ یسوع ہی خداوند ہے۔ یہ ہماری امید ہے جس کے لیے ہم زمین پر زندہ بھی ہیں اور ہم اس کا کام بھی کرتے ہیں۔ چوتھی بات میرے عزیزوں، خداوند کے کام میں ہمیشہ ہمیشہ افسائش کرتے ہیں۔ Be abounding in the work of the Lord۔ خدا کے کام میں ترقی کرتے جاؤ، بڑھاتے جاؤ، معیار میں بھی، تعداد میں بھی، کوالٹی بھی رہے، یعنی معیار اور کوانٹیٹی بھی رہے، یعنی مقدار، تعداد۔ آج کل ٹرینڈ ہے ہم صرف تعداد میں خوش ہیں، مقدار میں خوش ہیں، لیکن معیار، کوالٹی، اندر کیا حقیقت ہے؟ کلام کہتا ہے خداوند کے کام میں افسائش کرتے رہو۔ اور یہ چرچ جو آپ نے بنایا ہے، آپ نے خدا کے کام میں افسائش کی ہے۔ آپ نے اس میں محنت کی ہے، آپ کو شاباش، آپ نے کام کیا، پیسے دیے، دعائیں کی، ٹیم بن کر کام کیا ہے، آپ نے خدا کے کام میں افزائش کی ہے۔ آپ کو مبارک، آپ کو شاباش، آپ نے بہت اچھا کام کیا کہ یہاں پر آپ لوگوں کے لیے عبادت کرنے کی ایک جگہ آپ
لیکن میرے عزیزوں ایک بات اور یاد رکھیے، جب مسیح آئے گا تو کیا یہ گرجا ساتھ جائے گا؟ صحیح نہیں، اصل گرجا ایماندار خود ہے، کلیسیا آپ ہیں، مسیح کے لوگ ہیں۔ اگر گرجا کو ہم نے بنایا جو کہ بہت اچھی بات ہے، مبارک بات ہے، اور گرجے بنا ہر دیہات میں ہونا چاہیے، میں اس کے حق میں ہوں، اس کے لیے روپیہ پیسہ خرچ کرنا چاہیے، وقت دینا چاہیے، جیب کھولنی چاہیے۔ لیکن اگر اس چرچ میں آ کر عبادت کرنے والے لوگ مقدس نہ کریں، ترقی نہ کریں، روحانی طور پر لڑتے ہی رہیں، پارٹی بازی بنا لیں، تو یہ خدا کے کام میں افزائش نہیں، خدا کے کام کا نقصان ہے۔ اگر عدالتوں میں جائے، لڑتے ہی رہے، اونچی بولتے رہے، حسد کرتے رہے، تو ہم چاہے اس سے بھی دگنا اور عالی شان گرجا بنا لیں، لیکن خدا کا دل نہیں چھوا جائے گا۔ وہ اس وقت چھوا جائے گا جب یہاں پر عبادت کرنے والے لوگ نجات یافتہ ہو، روح سے بھرے ہوئے ہوں، روح میں دعا کریں، کلام کو سمجھیں، ترقیاں کریں، گھروں میں زندگی آ جائے، خاندان آگے بڑھ جائیں، روشنی آ جائے، جلال آ جائے، اور دوسرے لوگ دیکھیں کہ یہ لوگ کون ہیں، تو ان کو بتایا جائے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے لوگ ہیں۔ اس لیے میں نے کہا اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو خوب پڑھو، جس نے میٹر کیا ہے ایف اے کرو، بی اے کرو، ایم اے کرو، پی ایچ ڈی کرو، یونیورسٹیوں میں جاؤ، تم کو پھر اس ملک میں کوئی دبا نہیں سکے گا، بلکہ تم ترقی کرو گے اور خدا کا جلال ظاہر کرو گے، تمہاری انکم زیادہ ہوگی، تمہاری غربت دور ہو جائے گی۔ ہاں ڈسکریمنیشن ہوگا، رکاوٹیں آئیں گی، بے دلی آئے گی، تمہارا حق مارا جائے گا، لیکن اگر تم خدا میں ہو، اس کے کام میں افزائش کرتے ہو، تو خدا قادر مطلق تمہارے لیے کھڑا ہو جائے گا اور تمہاری جگہ لگے گا اور تمہارے لیے دروازے کھول دے گا اور تمہارے لیے راستے صحیح کر دے گا۔ ہیلیلویا، ہلیلویا۔ ہمارے رویوں سے خدا کا کام پڑے، تو جڑے بندے نے ہر کام کی پھٹائی پا کے بھائی آئے نہیں پڑھ سکتا، کیا وہ خدا کے کام میں ترقی کا سبب ہے؟ اس نے پارٹی باز بنا ہے، وہ حسد کرتا ہے، وہ چوریاں کرتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کو متنفر کرتا ہے، وہ جھوٹ پر جھوٹ کہتا ہے، وہ خدا کے کام میں افزائش نہیں کر رہا ہے۔ اور کلام کہتا ہے جو خدا کے مقدس کو برباد کرتا ہے، یعنی خدا کی کلیسیا کو، خدا اس کو برباد کرے گا۔ خدا کا مقدس تم ہو اور روح القدس تم میں بسا ہوا ہے، تو یہ انتہائی ضروری ہے۔ ہم گرجا کو بنا دیں، لیکن پاسٹر صاحب کہیں کہ بھئی جمعے کو پریئر میٹنگ ہوگی، وہ دیکھو آگے گا، بھئی فلان کے بعد وشواسی کام ہے، وہ دیکھو پڑے گا، تو گرجا تو بڑھ گیا، لیکن گرجے میں آنے والے ان کو آنے کی شرط دی، اس میں کنٹینیو کرنے کی ریگولر بدستور مسلسل ضرورت ہے۔ خدا کے کام میں افزائش کرتے رہو، اس میں ہمارا
वैसा हमारे हृदय जांच, हमारी तहकीक जो बाकायदगी से देते हैं। कलाम कहता है दिया करो तुम्हें भी दिया जाए। अच्छा आगे ये है अच्छा पैमाना हिला हिला कर दाब दाब कर, हिला हिला कर दाब 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 कर तुम्हारे पल्ले में डालेंगे। मेरा ख्याल आजकल इतनी भी हुआ ही होगा, लेकिन जब हम छोटे छोटे थे ना तो हमारे मोहल्ले में अगर घर आटा नहीं ना ते घर की लेडी ने कहना जब पुत्र उसने बोलो ना फलाने करो ऐला ऐला रखोगा तो आटा है दारा है, पता है इस बात आगे नहीं होता होता है ना। अच्छा होगा की है फिर वो भैन जी दारा देती है कहती है वेखला मैं नपवा देता है मैं नाप नाप के भार के देखते एक ही कहना है। ये पिक्चर इस्तेमाल की है दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। अच्छा पैमाना बड़ा पैमाना हिला हिला कर कि वो जगह बने दाब दाब कर बोलते आए। खुदा के देने का तरीका भी अपना है, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। अगर हम बरकत से हम समझते हैं देर नाल ते बंदा गरीब हो जाएगा, लैंड दे नाल बंदा अमीर होएगा, लेकिन ये खुदा की बादशाही का असूल और सच्चाई नहीं है। ये बंदे की बादशाही है। बंदे ऐसे कोई आया ना घर से देखी लैके आए उन्होंने बात ध्यान ही नहीं देते जे एक से चले गए देखी दो। ये लोग खुद घर सोते हैं और ये कभी गुर्बत से नहीं निकलते। कभी कभी सोचता हूं हम आपस में कभी कभी बात कर लेते हैं, मैं सोचना वो गोरे कितनी सदियां तो साथ हैं जी। अच्छा वो दे दे के गरीब नहीं थे, असी ले के अमीर नहीं थे। ये गल पे गौर करो, देना लेने से मुबारक है, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। अच्छा पैमाना दाब दाब कर हिला हिला कर तुम्हारे पल्ले में डालेंगे। खुदा को आसमाओ तो खुदा के काम में अफसाइश कैसे हो जब खुदा के लोग देना शुरू करेंगे, उन्होंने गुर्बत दूर होगी तो खुदा का काम जो है वो तरक्की करेगा और आगे बढ़ेगा और आप किसी के मोहताज नहीं होंगे। ऐज नहीं करना पड़ेगा तो तुम कहोगे तू हाथ पहले कर, तो खुदा उनका काम तरक्की करेगा और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस और बरकत और खुशी और एक तरह आ जाएगी। जिस वक्त खुदा के लोग पाकिस्तान में चर्च देने वाला बन गया, उस वक्त हमें बाहर से हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रहेगी। आमीन आमीन। आगे लिखा हुआ है क्योंकि ये जानते हो तुम्हारी मेहनत खुदावंद में बेफायदा नहीं है। इसका मतलब है एक वक्त आने वाला है, लिखा हुआ है पाक कलाम में, देख मैं जल्द आने वाला हूं, हर एक के काम के मुआफिक, बातों के मुआफिक, काम के मुआफिक, काम के मुआफिक देने के लिए अच्छा
ابھی ہم گاڑی میں باتیں کر رہے تھے، کرسمس آنے والا ہے، تو ہمارے بھائی کہہ رہے تھے اسی یسو چرنی جو بھی بار آتے تھے، چرنی جی رکھتے کوئی چرنی بنا لی، کوئی اونٹ بہاتے، کوئی جوسی لیتا، کوئی مریم نے کوئی بابا جا چکے ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یسوع مسیح ناصری آج چرنی میں نہیں، آج وہ مردوں میں سے زندہ ہو کر آسمان پر خدا کی اسی انہوں کڑی مڑی چرنی سی رکھے ہیں، وہ انج پھر خیال شخصیت انج ڈالتی ہے کرسمس بابا گفٹ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں چیلنج نہیں ملتا، تابعداری نہیں کرنی، لیکن جب آپ جانیں کہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح چرنی میں نہیں بلکہ آسمان زمین کا کل اختیار اس کے پاس ہے اور وہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے، تو پھر جھکنا پڑتا ہے، پھر پوچھنا پڑتا ہے خدا میرے لیے کیا حکم ہے۔ ایک بندہ ہونا نہیں چاہتا، پھر پاس کے چرنی، اچھا میں چرنی کے خلاف نہیں، میں رویے کے خلاف۔ کرسمس آنے والا ہے، ضرور ہمارے ساتھ ڈیکوریشن کیجیے، اٹس گڈ، اٹس اوکے۔ اچھا بات ہم کیا کر رہے تھے؟ آج تھکے تھے؟ نہیں جی کام کے باتوں کے کیا کرو، پنجابی بندہ گلا بڑی نہ کر تارے توڑ کے رہے گا منہ گلا۔ اور مجھے ایک بات یاد آتی ہے، ایک آدمی بات میں بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے نا اب ڈیوٹی پر جانا تھا، تو لیٹ ہو گئی تھی، تو اینڈ پر بات پہنچ گئی، تو اس نے کہا چلو یار آواز دعا اٹھانی ہے تو میں دعا کے بعد جاؤں گا۔ ایک بندے نے بات صاحب کہہ کر کے دعا کرے، وہ کہتا ہے خدا تیرا لاکھ لاکھ شکر، ایسا میں لاکھ لاکھ شکر، ایسا میں لاکھ لاکھ۔ انہیں کو 5 منٹ ہی دعا ہوتے لاکھ لاکھ۔ وہ کہتا ہے کھولا یار جڑی میں دیر ہو کسی وقت ہو گئی ہے، انہوں آنا مل گئی میٹر ختم ہوئی کہ وہ کیا ہوئی کو بولتے کہتا ہے بھائی جی آپ دعا کر رہے ہیں، سب خوش ہے، تعریف ہوئی، کہنا ہاں میں ہی دعا کر رہا ہوں۔ کہتا ہے آپ نے جو یہ لاکھ لاکھ کی گردان لگائی ہوئی تھی تے اتنا ٹائم لاتا ہے تو ایکو بڑی کروڑ کروڑ تے لاکھ لاکھ پورے ہو جائیں۔ وہ کہتے وہ نقل دے سے مون آئی کہنا سے تے کروڑ کھاؤ تے گالوں کا کہنے کا مطلب ہے کہ اسی کرنا بڑیاں کرنے ہیں، لیکن کرسمس کا ایک کردار یوسف کی کہنے کے لئے میرا نام سنیں۔ کبھی کوئی بات آپ نے پڑھی ہو کہ یوسف نے فلاں بیان دیا ہے انجیلہ سے، اس کی کوئی بات نہیں، کوئی لفظ نہیں، what he said there is nothing۔ وہ یوسف مین آف ایکشن، خدا نے کہا مریم کو اپنے ہاں لیا، ہی stood up اور لیا۔ خدا نے کہا یہاں سے اٹھ مصر کو چلا جا، وہ اٹھ کھڑا ہوا اور مصر کو چلا۔ خدا نے پھر آرڈر کیا یہاں سے واپس چلا جا، بچے کی جان کے کہاں مر گئے ہیں، وہ اٹھا اور وہ واپس آ۔
काम में अफसाइश करते हैं, मैन ऑफ एक्शन, एक्शन ताबेदारी करते, काम करते हैं, उनके लिए पाक कलाम कहता है ये तुम जानते हो तुम्हारी मेहनत खुदावंद में बेफायदा। तो जिन लोगों ने काम किया है इस चर्च के लिए, उन्होंने दिया, कमेटियां दी, पैसे दिए, कुर्बानियां दी, आकर यहाँ काम किया है। ये खुदा के दरबार में उसकी नोट्स, उसके रैकेट में लिख लिया गया है, और जब खुदा आ जाता है उसके लिए अजर खुदा के पास है। और न सिर्फ किसी की आमद पर बल्कि इस दुनिया में भी, इस जिंदगी में भी खुदा तेरी सब जरूरतें पूरी करेगा, क्योंकि वो यहोवा यही है, मुहैया करने वाला खुदा है। और हम सब अपनी आंखें बंद करें और खुदा का शुक्र करें, उसकी तारीफ करें, उसको मुबारक बंद करें और दुआ करें। आसमानी बाप तेरा शुक्र हो, तेरा कलाम सच्चा है, हमें तौफीक बख्श दे कि हम तेरे कलाम के मुताबिक चल सकें, हमें ईमान की बरकत और ज़्यादा बख्श दे, इस चर्च को बरकत दे, इस चर्च को तेरे जलाल के लिए हम महसूस करते हैं कि इस जगह पर रूह कुद्स नाज़िल होता रहे और लोग निजात पाते रहे, शागिर्द तैयार हों, खालिद पैदा हों, रूह कुद्स की नेमतें काम करें, पाक रूह के फल लोगों की जिंदगी पर लगे और उनको बरकत मिले, और खुदावंद लोगों की गुर्बत दूर हो और अपने बच्चों के साथ हो, उनको बरकत दे। बस के लिए, उनकी अहलिया बहन शरीफ के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनकी टीम के लिए, इस चर्च के लीडर्स के लिए, नौजवानों की टीम के लिए, यहाँ एक एक मेंबर के लिए, इस पूरे देहात के लिए यीशु के नाम में अपना रूह इस देहात को बरकत बख्श दे, नौजवानों को तहरीक बख्श दे, इरादा बख्श दे कि वो तेरी बादशाही के लिए उठ खड़े और काम करें, उन्हें बरकत दे।